دی اور کسی اور کو نہیں دی. کتنے پلاننگیں ہوتی ہیں مگر رجسٹروں میں رہ جاتی ہیں. کتنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں مگر وہ اسٹریٹجیاں ہی رہ جاتی ہیں. اللہ کی توفیق جس کو ملتی ہے نا وہی کچھ کر لیتا ہے. اچھا بندہ کہے میں اگر کچھ کر نہیں سکا تو اللہ کی توفیق ہے, تو اگر کچھ کر نہیں سکا تو شر کی نسبت تیری طرف ہے. یہ بھی کلیئر کر دوں عقیدے کے باب. ظہر الفساد فی البر والبحر, دنیا میں اگر انیشیٹو نہیں لینے کا فساد اگر ہوا, بربادیوں کا فساد ہوا, فیصلے غلط لینے کا فساد ہوا یا فیصلے نہیں لینے کا فساد ہوا, بما کسبت ایدینا, وہ تیرے ہاتھ ہونے کی خیر جتنی بھی تھی, جو خیر تھی تیرے فیصلے میں یا جو خیر تھی تیرے فیصلے میں نہیں لینے وہ سب اللہ ہے. ہماری طرف کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. اس لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ہمارے فیصلوں میں شر تھا وہ ہماری وجہ سے, جو فیصلے نہیں لینے میں شر تھا وہ بھی ہماری طرف تھا. تو یہ آگے جا کے یہی میریکل ہے کہ آپ نے فیصلہ لیا, پھر یہی معجزہ ہے کہ آپ پھر ٹکے ہوئے ابھی تک. جو سب کے سب آج اٹکے ہوئے ہیں نا کہیں, جو سب کے سب پھنسے ہوئے بھی ہیں اور گیم ختم نہیں ہوا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. ورنہ آدمی تو 2 سیکنڈ میں طوفانوں کے خونی منظر کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کتنی ہی روحیں ہیں جو ہمت ہار گئی, بھاگ گئے وہ میدان چھوڑ, کانپ گئی وہ ٹانگیں, لرز گئے وہ دل, چھوٹ گئے وہ ہاتھ, ٹوٹ گئے وہ دل. کتنی ہی ہستیاں نہیں, اگر وہ میدان میں مرد مجاہد کھڑا ہے یا وہ میری بہن کھڑی ہے, یہ معجزہ ہے. کیسے یہ 2 ٹانگیں اس جسم کا, یہ جتنے لوگ سوال کرتے نا میں نے انیشیٹو لیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں پھنس گیا, یہ سب معجزہ ہے. اینڈ میں ایک رزلٹ ہوتا ہے, وہ تو ہے ہی معجزہ. معجزے تک پہنچنے کے لیے سارے پروسیسز بھی معجزے ہیں, یہ بندہ کر ہی نہیں سکتا. اتنا سا ایک چھوٹا سا وائرس ہے, پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. مگر اتنے سے وائرس پر اتنی پریکاشنز کی ضرورت ہے, یا آپ اپنی میتھس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں یا اپنی اللہ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. آپ اللہ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, ورنہ گھسنے کو تو اندر اس ایریے کی طرف اس کمرے میں اتنا وائرس ہوگا کہ ہم مر جائیں. تو وہ جو اندر نہیں گیا, میتھس کیا, میریکل, لائف از اے میریکل. میرے خیال سے ایکچولی فرام اے برتھ, پیدا ہونے سے لے کے وہاں سے سٹارٹ کریں. اپنی نفسوں میں دیکھو, اللہ کہتا ہے تمہیں اپنے اندر بھی معجزے مل جائیں گے. اور برتھ واز میریکل ایز ویل. اتنی مشکل پیدائش, چانسز تھے مرنے کے ہمارے پاس. اتنی مشکل پیدائش سے آتا ہے کہ انسان اس دنیا میں, کتنی مشکل سلسلے سے آتا ہے. اور آپ کے یہاں تو اتنا ہائیجینک انوائرمنٹ ہے ماشاء اللہ, اتنے ہائیجینک انوائرمنٹ میں بچ جاتے ہیں بچے. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہمیں کہتے ہیں پھر بھی بچے پل جاتے ہیں. باہر سے لوگ آتے ہیں بیمار ہوتے کھا کے ہمارا. سر یہ معجزہ نہیں ہے کہ پاکستان آج بھی قائم ہے, معجزہ. کیا نہیں ہمارے ملک میں ہوا مگر معجزہ ہے. اتنی طاقتیں ہمیں تباہ کرنے میں لگی ہیں مگر معجزہ. جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ ہی چلا رہا ہے اس, اللہ ہی چلائے گا, تو ہم کیا کریں؟ ہم وہی کریں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا. Why didn't he wait something to happen کہ آسمان سے ایک چیز اتر جائے اور وہ فرعون کو جو ہے وہ سیدھا کر دے؟ Why اللہ سبحانہ و تعالیٰ gave موسیٰ علیہ السلام the responsibility to give da'wah to فرعون؟ دیکھیں سارا کام اینڈ میں ان کو بچایا کس نے؟ اللہ نے. پانی کے بارہ منہ کس نے کھولے؟ اللہ نے. فرعون کی قوم کے اوپر جو عذاب بھیجے کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے. خون کا عذاب بھیجا, ٹڈی کا عذاب بھیجا, پھر موتوں کا اس کے خاندانوں میں عذاب بھیجا, اللہ نے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام was just doing what he was in his استطاعت. And I think the best thing about Musa's da'wah was, موسیٰ علیہ السلام کی جو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا نا وہ تھی جرت. اللہ, ہمت دکھائی. انہوں نے یہی کہا نا کہ جس گھر میں تم پلے ہو, جنہوں نے تمہیں خوراک دی ہے, جنہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے, جہاں سے تم نے پوری دنیا کی ورلڈ سائنسز سیکھی ہیں, اتنا علم سیکھا اس گھر میں رہ کے,
تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ماں کا بندوبست بھی، ان کی ماں کا بندوبست بھی وہاں، کپڑے اتنے اچھے پہنے، انہیں کو جا کے تم نے بولنا ہے کہ اہدیک الی ربک فتخشى کہ انہ طغیٰ، انہ طغیٰ، اے فرعون تو بہت سرکشی پہ اتر گیا ہے، بنی اسرائیل پر یہ ظلم کرنا بند کر. کیسے ہو؟ یہ جرت تھی بس، باقی تو سب یہی چاہتا ہے اللہ ہم سے. آپ سے ایک ہی اللہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ ایک قدم، ایک قدم بس، ایک قدم 10 اللہ. یعنی ویسے بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ پانی کے 12 راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، سب اللہ نے، جادوگروں کو بھی اللہ نے ہرایا، جادوگروں کو بھی اللہ نے، اسے کو بھی سانپ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، ٹوکری سے جو پہنچایا فرعون کے دربار تک سمندر، وہ بھی اللہ نے کیا. آپ کی والدہ ماجدہ کا وہاں پر ارینجمنٹ بھی اللہ نے کیا، اللہ نے کرایا. مدین بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹرانزٹ دیا کہ شادی بھی کرا دی اس کے وہ اندر. بندہ جو ان کے ہاتھوں سے پنچ مارا، ہاں موسیٰ علیہ السلام کی نیت مارنے کی نہیں تھی، وہ مر گیا، اللہ نے مارا. ٹھیک ہے، ریزن بننا تھا نا نکلنے کا، صحیح. اللہ نے راستے بنائے. اچھا آگ لینے کے لیے گئے، نبوت مل گئی، روشنی دیکھ رہی، آگ ہیٹ لینے کے لیے گئے، وہاں اننی انا اللہ، وہاں اللہ نے اپنے انٹروڈکشن اپنا وہاں پہ آواز سنائی، کلام میں اللہ، میسج دے. تو اس سارے کے اندر میتھس کیا ہے؟ میتھ صرف وہ قدم ہے جو موسیٰ کے چل رہے ہیں، دیٹ ون. یس، موسیٰ علیہ السلام کا جو قدم ہے وہ ہے گراؤنڈ جو ہمیں کر، باقی تو اللہ ہی کر رہا ہے سارا. جرت، اللہ کہتے ہیں ایک قدم، بس ایک قدم میں سب کروں. ایک انسان لیکن وہ ہر زندگی کا وہ ایک قدم مختلف ہے عدیل بھائی. ہر جو جتنے شعر بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے قوم کے لوگ بیٹھے ہیں، میرا ان کو میسج یہ ہے کہ وہ ایک قدم سب کا اپنے لحاظ سے، وہ ایک قدم ہر کسی کا اپنا، وہ ایک قدم کچھ لوگوں کے لیے صدیاں ہیں، صدیاں. وہ ایک قدم کچھ لوگوں کے لیے پورے کلچروں سے، پورے تہذیبوں سے جنگ ہو. وہ ایک قدم کچھ لوگوں کے خاندان کے خلاف ہے، وہ ایک قدم کچھ لوگوں کے خود کے خلاف ہے. وہ ایک قدم، وہ ایک لاٹھی کا پھینکنا موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا، وہ ایک قدم جو کورٹ میں جا کے اتنے بڑے منسٹرز کے بیچ میں جو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، جو ایک قدم موسیٰ، مطلب کتنی پاور، کتنی ہمت چاہیے کہ جہاں پلے بڑے کھایا پیا وہیں جا کے بولنا کہ تم سارے جو نا گمراہ. لیکن اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ پیار سے بات کرنا. اللہ نے بھی کہا، اللہ کے رحم دے کے اللہ نے کہا موسیٰ فرعون سے جا کے پیار سے بات کرنا، ایسا نہ سختی کی وجہ سے وہ دور ہوتے. تو وہ دعوے کر رہا ہے نا ربکم الاعلی، میں پوری کائنات کر رہا ہوں. ایک قدم، اللہ کہتا ہے جسٹ ون موو، ایک قدم. شاید کسی کو وہ جماعت چھوڑنی پڑ جائے جس کا وہ حصہ، شاید کسی کو وہ کتاب کھولنی پڑ جائے. وہ ایک قدم سے، وہ ایک لوگوں نے ایک کتاب نہیں کھولی ساری زندگی، ایک کتاب نہیں کھول سکتے. کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف علماء کے قدموں میں آ کے نہیں بیٹھ سکتے، ایک قدم نہیں لے سکے زندگی میں ایک عالم دین کے پاس آ کے. کچھ لوگوں نے صرف کچھ 4-6 گلیوں کا سفر ہوگا اور برابر میں ایک علم کا پہاڑ بیٹھا ہوگا. وہ ایک قدم بڑھانا تھا صرف اس کے پاس جا کے کہ مجھے قرآن کی کوئی تفسیر پڑھا دو. ایک قدم نہیں اٹھ سکتا.